بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو میں کچھ باتیں بتانے جا رہی ہوں، وہ باتیں جو ظاہر جعفر کی والدہ عصمت جعفر نے میڈیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ پہلی بار ان کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو بیانیہ تھا وہ ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ ان کے والدین کی طرف سے نہیں آ پا رہا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پر یہ پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اس پلاننگ کا پہلا جو آپ نے مظاہرہ تھا وہ دیکھا تھا جس وقت ثانیہ ستار جو ہے، بڑی معذرت کے ساتھ لاسٹ ٹائم میں جلدی میں ثانیہ نشتر کہہ گئی تھی، ثانیہ ستار جو ہے انہوں نے میڈیا پر آ کر جب پوری باتیں کی اور ان کی فیملی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کی اور اس کی والدہ کے بارے میں باتیں کی، اس کے بعد دوسرا جو پتہ تھا وہ تب کھیلا گیا جب اس کے ماموں کی طرف سے، ظاہر جعفر کے ماموں جو ہے ان کی طرف سے ایک میسج جو ہے پوری فیملی میں سرکولیٹ کیا گیا، لیکن یہ میسج بھی بیسیکلی مقصد اس کا میڈیا کو پہنچانا تھا۔ یہ پوری ایک گیم کھیلی جا رہی ہے اس وقت، اور یہ شاید ان کو ان کے وکیلوں نے بھی سمجھایا ہے کہ آپ کو اس وقت میڈیا کے ساتھ بھی پلے کرنا ہے، اور اس میڈیا کی اور ہائپ کی وجہ سے ہی ابھی بہت سے سٹیپس ہیں جو یہ لوگ نہیں لے رہے یہ سب کچھ، اور خاص طور پہ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں ابھی تک درخواست کو موو کیا جا رہا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ان کے وکلاء نے ان کو گائیڈ کیا ہے کہ ابھی آپ مت کریں، کیونکہ اس وقت اتنی ہائپ بنی ہے کہ آپ کی درخواست جو ہے وہ مسترد بھی ہو سکتی ہے، ٹرن ڈاؤن ہو سکتی ہے، یا آپ کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس لیے ابھی ذرا تحمل سے کام لیا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے جب تک میڈیا پر ہائپ بنی رہتی ہے وہ کیس جو ہے اس کو اٹھائے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی ذرا ہر طرف لوگ اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کے فیصلے دلوا کے ملزم جو ہے بڑے آرام سے فرار ہو جاتا ہے یا اسے آسانیاں مل جاتی ہیں، اور اسی چیز کا اس وقت بڑی سنجیدگی کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اسٹریٹجی پوری کھیلی جا رہی ہے۔ وہ اسٹریٹجی کیا ہے کہ ظاہر جعفر کی والدہ اور ان کے والد کے جو وکیل تھے رضوان عباسی، اب ان کے بجائے ایک اور وکیل میاں علی اشفاق جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، اور ان کو اب اس کیس کے لیے رکھا گیا ہے، اور خاص طور پہ ان کی والدہ جو ہے ظاہر جعفر کی جو والدہ ہے عصمت آدم جی، وہ اس کے ساتھ رابطے میں ہے، اور میاں علی اشفاق نے اب ان کو باقاعدہ گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح سے کہتے ہیں نا کہ آپ نے اپنا بیانیہ بنانا ہے، اور وہ بیانیہ جو ہے وہ اب انہوں نے بنانا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک جو کانورسیشن ہے اپنے وکیل کے ساتھ، جو بیان ہے اپنے وکیل کے ساتھ، اس کو تیار کر کے اپنے وکیل کو اور ان کے وکیل کے ذریعے یہ بیان جو ہے یہ میڈیا تک آیا ہے، تاکہ پتہ لگے کہ ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ کتنا ایک مظلوم ہے۔ لیکن کال ریکارڈز بڑا کچھ بتا رہے ہو، میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ دو لوگوں نے ایک طرح سے ان کے خلاف بیان دے دیا ہے جن کے ساتھ یہ رابطے میں رہی ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، جس سے اگلی والی ہے اس کو آپ ضرور دیکھیے گا، لیکن اس میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ والدہ نے جو بیان دیا ہے وہ کیا ہے۔ عصمت آدم جی جو ہے اپنے وکیل کو اور ان کے وکیل جو ہے ہم میڈیا پرسن تک انہوں نے یہ بات پہنچائی کہ عصمت آدم جی کہتی ہے کہ ہمارے بیٹے کا رویہ انتہائی غیر سنجیدہ تھا، والد کا بزنس وہ نہیں سنبھال رہا تھا، نور مقدم فیملی سے انہوں نے ذکر کیا کہ ہماری دور کی رشتہ داری بھی ہے، ہم آپس میں بزنس کرنے کا بھی سوچ رہے تھے، غالباً کوریا میں بزنس کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چوکیدار نے فون کر کے بتایا کہ شور کی آواز آ رہی ہے، میں نے کہا تھیراپی ورک والے کو میں نے فون کیا، پھر کہا کہ پولیس کو فون کریں۔ اچھا، وہ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ مجھے ایسا اندازہ نہیں تھا کہ نور وہاں پر موجود ہے، وہ کہتی کہ مجھے نور کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فون کہا کہ میں نے پولیس کو فون کرنے کا کہا، جبکہ انہوں نے پولیس کو فون کرنے کا نہیں کہا۔ اب اس کے والد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ والد کا بھی ایک بیان ہے، ایک بیان میں آپ کو والدہ کا بتاؤں گی، ایک والد کا، اور پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن جو ظاہر جعفر کے ساتھ ہو رہی ہے، پولیس کو کیا کچھ بتا چکا ہے، بڑے حیرت انگیز انکشافات ہیں، وہ آپ کو میں بتاؤں گی، وہ بھی جانیے گا۔ اچھا، اب والد جو ہے انہوں نے بھی ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو خود ہمسائے حمزہ کو کہا، حمزہ ہے ہمسائے کا نام، جس کو میں نے کہا کہ پولیس کو فون کرو، پھر اس نے فون کیا، اس نے کہا کہ آپ کے گھر سے گن کی آواز آئی ہے، فائر کی آواز آئی ہے یا شور کی آواز آئی ہے، اور میں نے اسے کہا کہ پولیس کو فون کرو۔ ہو سکتا ہے اب ان کی آپس میں یہ بات چیت ہو گئی ہو، حمزہ جو ہے اس نے یہ اقرار کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے میں آپ کا اتنا ساتھ دے سکتا ہوں اور میں کہہ دوں گا کہ میں نے آپ کے کہنے پہ، لیکن اس کے لیے بھی کال ریکارڈ چاہیے ہوں گے، اور پولیس ڈیفینیٹلی دیکھے گی کہ حمزہ کے پاس کیا ایسا کوئی جو کال ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ حمزہ اور جعفر کے والد میں یہ کوئی کانٹیکٹ ہوا تھا اس دوران میں کہ نہیں، یہ ان کو پروف کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ والدہ کہتی ہے عصمت جعفر کہ میں نے پولیس کو بھی فون کرنے کے لیے کہا، مجھے نور کی موجودگی کا علم نہ تھا، 22 جولائی کو ہم یہاں پر آئے، ہمیں ایس پی نے شہر سے جانے سے روکا، ہم نے تو ٹیکسٹ بھی کیا،
ہم ملوث نہیں ہیں اس تمام تر میں، اور یہ ساری باتیں انہوں نے ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ بیان دیا، جس میں وہی باتیں ہیں جو وہ دہرا رہی ہیں کہ ہم اس میں کسی طرح ملوث نہیں ہیں، اور ہمارا بیٹا جو ہے وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب اور اس کو نشے کی عادت ہو، یہ ساری باتیں انہوں نے جو ہے وکیل کے ذریعے میڈیا تک بھی پہنچائی ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ بیسیکلی اس سارے کے اندر لب لباب کیا ہے کہ وہ ہمدردی حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، ایک طرح سے یہ بتا کے کہ ہماری تو رشتہ داری بھی ہے اس خاندان کے ساتھ، اور چالان جو ہے وہ ابھی تیار ہو رہا ہے، اور چالان جو ہے وہ جب تیار ہوگا تو پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ کس طرح سے پھنس رہے ہیں کہ نہیں پھنس رہے۔ اگر کوئی گواہ آ گیا تو کیس اور مضبوط ہو جائے گا، لیکن اس بیان کو بھیجنے کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ایک بیانیہ بل کرنا، میڈیا تک اپنی بات کو اچھے پیرائے میں پہنچانا، اور خاص طور پہ اب انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دینی ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ درخواست ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ لیکن اب میں ذرا آ جاتی ہوں ان کے شوہر کا بیان جو ہے وہ تو میں نے بتا دیا، لیکن بہت ہی اہم جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ ظاہر جعفر نے کیا کچھ کہا۔ ظاہر جعفر نے پولیس کسٹڈی میں ہوتے ہوئے بہت سی چیزیں بتائی ہیں۔ شروع میں اس نے ایک بات بتائی تھی جب وہ وہاں پر موجود تھا، جب اس نے قتل کیا تھا، اور اس کے بعد جب اس کو اڈیالہ جیل لے جایا گیا تو اڈیالہ جیل میں جو کچھ اس سے تفتیش ہو رہی ہے، اس تفتیش میں اس نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اور وہ باتیں کیا ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ ایک طرح سے سمجھ لیجیے اس کا یہ اقبالی بیان ہی ہے، جس میں یہ کہتا ہے کہ پہلے تو اس نے کچھ اپنے بارے میں باتیں بتائیں کہ ہم دو بھائی اور ایک بہن ہے، وہ ساری چیزیں آپ سن نہیں چکے میڈیا کے اوپر، لیکن کچھ اور خاص باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص جو ہے یہ صرف ایف اے پاس ہے، پتہ نہیں ایف اے پاس بھی ہے کہ نہیں ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی امریکہ پڑھنے گیا تو یہ گیا تو وہ گیا، کچھ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے یہ بیسیکلی امریکن پاسپورٹ تو ضرور ہے، برطانیہ میں بھی یہ رہا ہے، لیکن برطانیہ میں وہی جو میں نے آپ کو معلومات دی تھی اسی کو پولیس بھی کنفرم کر رہی ہے کہ وہاں پہ اس کا کرمنل ریکارڈ ہے، وہاں سے اس کو 5 سال کے لیے ڈپورٹ کر دیا گیا، 5 سال وہاں پر نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ میرے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتے تھے، مجھے کاروبار سے الگ کر دیا، انہوں نے کہا تم اپنا کام کرو۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 2 سال سے نور کے ساتھ میرا ریلیشن شپ بڑا اسٹرانگ تھا۔ اب اس کی والدہ کہتی ہے 15 سال سے یہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، چلے جانتے ہوں گے، لیکن 2 سال سے وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بڑا محبت کرتا تھا، اور میں نے اپنے والدین جو ہے میرے والدین 17 کو عید کرنے کے لیے کراچی چلے گئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے ساتھ ملازم بھی گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ 18 کو میں نے نور کو خود بلایا۔ اب ہمارے پاس جو معلومات تھی وہ یہ تھی کہ نور نے اس کو میسج کیا اور پھر اس نے اس کو کال کر کے بلایا، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ میں نے نور کو خود بلایا۔ اب ایسا ضرور ہوگا کیونکہ جو سی ڈی آر تھا اس کے مطابق میسج کیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کو پیغام بھیجوایا ہوگا کسی کے بھی تھرو، اور پھر اس کے بعد یہ ظاہر کے ساتھ رابطے میں آئی، پھر وہ اس کو ملنے کے لیے آئی، اور جو کچھ بھی اس کے بعد ہوا وہ تمام تر آپ کے پاس ہی ہے معلومات۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 2 روز تک وہ میرے ساتھ رہی، ہم دونوں کے درمیان اصل مسئلہ جو ہے وہ شادی کا تھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس پر راضی نہیں تھی، میں نے اسے گھر سے نکلنے سے پھر منع کر دیا۔ جب اس نے شادی سے انکار کیا تو میں غصے میں آ گیا، میں نے اسے گھر سے نکلنے سے منع کر دیا، میں نے گارڈز کو بھی منع کر دیا کہ کسی کو نہیں اندر آنے دینا اور اس کو باہر نہ جانے دینا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کو بھی فون کیا اور میں نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرتی، میں اس کو مار دوں گا، اور انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا، اس نے روشن دان سے باتھ روم کے بھاگنے کی کوشش کی، مجھے اس بات کا اور غصہ آیا، میں اسے مارتے ہوئے اوپر لے آیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کمرے میں بند کر دیا، لڑائی بڑھی ہمارے درمیان تو میں نے چاقو سے اس پر حملہ کیا، اور چاقو سے میں نے اس کو زخم لگائے، اور پھر غصے میں ہی میں نے اس کا گلا بھی کاٹ دیا۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں بڑا پشیمان ہوں، مجھے بڑی شرمندگی ہے، میں بڑے دکھ میں ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ جیل کے اندر کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتا ہے، تو لیکن اس کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اگر رونا شروع کر دیتا ہے تو وہ کوئی مظلوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی حالت پہ رو رہا ہے اس وقت کہ میں کتنا برا پھنس گیا ہوں۔ یہ اس کا غصہ اور اس کے ماں باپ کی تربیت ہے جنہوں نے ہر دفعہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا، اور اب اس پردے کا خمیازہ جو ہے وہ خود بھی بھگت رہے۔ اینی ویز وہ کہتے ہیں کہ ہماری بحث پہ بحث ہوتی گئی، غصے میں لڑائی بڑھتی چلی گئی، چاقو سے میں نے حملہ کیا، غصے میں گلا بھی کاٹ دیا۔ والد کو پھر میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھیراپی وقت والے آ رہے ہیں، وہ لاش کو سنبھال لیں گے۔ اب یہ اپنے ماں باپ کو بھی اپنے بیان میں ساتھ ساتھ پھنساتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے والد اور والدہ جو ہے وہ انہوں نے نور کی لاش کو غائب کرنے کے لیے میرا تعاون کیا اور جو بھی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہمسائے نے بتا دیا تو اس لیے بھانڈا پھوٹ گیا۔ تو یعنی کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام تر پلاننگ اپنے عروج پر تھی، اور اگر ہمسایہ جو ہے وہ اس وقت فون نہیں کرتا تو پھر یہ جو ہے یہ کسی حد تک اس تمام چیز کو چھپا دیتے۔ لیکن اب میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں
بتاؤں گی کہ 2 ایسے اہم ملزمان جنہوں نے بڑی اہم معلومات جو ہیں وہ دی ہیں، اور اس کے بعد ظاہر جعفر کے جو والدین ہیں وہ بھی بہت بری طرح سے پھنس گئے ہیں. یہ سب آپ جانیے گا اگلی ویڈیو میں. اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جو ظاہر جعفر کے والدین ہیں ان دونوں کے بیان اور ان دونوں نے میڈیا تک کیا باتیں پہنچائیں اور ظاہر جعفر نے کیا کہا، اور اس کے بعد جو اچھی خبر وہ یہ کہ ECL میں ان تمام ملزمان کے نام جو ہیں وہ بلیک لسٹ ہونے کے بعد اب ECL میں بھی ڈال دیے گئے. اب یہ اگر بیل بھی ہو جاتی ہے ان میں سے کسی کی تو وہ ملک سے باہر فرار نہیں ہو سکے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.